لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور بزرگوں، خطبہ مسنون کے بعد قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی سورت میں نے تلاوت کی ہے، جو ہم اور آپ اپنی نمازوں میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہوتی ہے، اور اللہ کرے کہ اس صورت مبارکہ کا مفہوم اور مقصد ہم سب کے دل و دماغ میں اتر جائے، اور اللہ کرے کہ ہم سب کی زندگیاں اسی کے مطابق ہو جائیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ بہت ساری خواہشات کو اس کے پیچھے لگا دیے۔ اگر خواہشات نہ ہوتی تو انسان اللہ کو محبوب بھی نہ ہوتا، اس لیے کہ جب اللہ نے سب سے پہلے انسان کو بنانا چاہا تو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ فرشتوں سے کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ تو کہا قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا، یہ دنیا کے اندر فریب کریں گے اور فساد کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی ادا انسان کی پسند ہے کہ اس کے اندر اللہ نے بہت ساری خواہشات رکھی ہیں۔ انسانوں میں مرد عورتیں ہوتی ہیں اور بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، ان خواہشات کے بیچ میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ ادا اللہ کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ نے فرشتوں کے اس مشورے کو نہ مانا، نہ اللہ اس چیز پر مجبور ہے کہ کسی کے دعا یا مشورے کو مانے۔ اللہ نے رد کیا اور کہا کہ ہم جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ انسان کی یہ ادا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے کہ اس کے پیچھے بہت ساری خواہشات اور بہت ساری چیزیں اس کے پیچھے ہیں، لیکن ان کے ہونے کے باوجود بھی انسان وقت پر اپنے رب کے سامنے سر جھکا دے، وقت پر اللہ کے دربار میں حاضری دے دے۔ یہ اللہ کو اتنی ادا پسند ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ انسان سے بہتر دنیا اور آسمان میں کوئی چیز نہیں، انسان دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے، انسان سے بڑا کوئی چیز نہیں۔ یہ تو جہالت ہے کہ لوگ جناتوں کو بڑے لوگ کہنے لگتے ہیں، حالانکہ قرآن حکیم کی آیت کریمہ کو جھٹلانا ہے۔ قرآن حکیم کی کئی آیتوں کا انکار اس پر لازم آتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان سے بڑا مخلوقات میں کسی چیز کو بنایا ہی نہیں۔ انسان سب سے بڑی مخلوق ہے اور انسان کے تابع تمام چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس صورت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے خواہشات کا ذکر فرمایا اور اس کے نظریات کا ذکر فرمایا، اور بار بار یقین دلانے کی کوشش کی۔ الہاکم التکاثر، تمہیں تکاثر نے، تمہیں مال اور دولت کی کثرت کی چاہت نے تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں برباد کر دیا، تمہیں غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ تقریباً ہر انسان کے اندر ہرس ہوتی ہے۔ اس دور کے اندر جب یہ صورت کریمہ نازل ہو رہی تھی، اس وقت کے انسان کے اندر کیسی ہرس ہوتی تھی، اس کو مفسرین نے بیان کیا کہ کوئی آدمی اگر بیمار ہوتا تو یہ تمنا کرتا کہ اگر میں اس بار اس بیماری سے ٹھیک ہو جاؤں، شفا یاب ہو جاؤں، تو میں فلاں سے اچھا مکان بنا لوں گا۔ اگر میں اس بیماری سے ٹھیک ہو جاؤں تو فلاں سے اچھی سواری کا انتظام کروں گا، اور فلاں کے بچے زیادہ ہیں، ہمارے کم ہیں، اگر میں صحیح سلامت رہا تو اس سے زیادہ بچے ہوں گے۔ اور کثرت کی چاہت نے یہاں تک کہ انسان کو لے آیا کہ حتی زرتم المقابر، وہ قبروں تک پہنچ گیا۔ اور انسان اپنی اس کی خواہشات جو ہوتی ہیں
تو ایک تو ہوتی ہے جائز خواہش، اور ایک ہوتی ہے انسان اللہ اس کے رسول سے غافل کر دینے والی خواہش. اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، نماز سے غافل ہو جائے، روزے سے غافل ہو جائے. آدمی کو ایک مکان ہے دوسرے مکان کی چاہت ہے، اور دو مکان ہے تیسرے مکان کی چاہت ہے، ایک گاڑی ہے دوسری گاڑی کی چاہت ہے، دو ہے تیسری گاڑی کی چاہت ہے. اسی طریقے سے ایک کاروبار ہے، ایک دکان ہے دوسری دکان کی چاہت ہے، ایک کارخانہ ہے دوسرے کارخانہ لگانے کا پلان ہے. اگر جائز طریقے سے ہو تو اس میں کوئی قباحت کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو غافل نہ کر دیں کہ وہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر ان تمام چیزوں میں لگ جائے. یہ فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال و دولت کی، اولاد کی کثرت کی چاہت نے تمہیں اس طرح غافل کیا کہ اسی غفلت میں تم قبروں میں پہنچ گئے، قبروں میں آ گئے. اور ایک دن نتیجہ یہ آتا ہے کہ آدمی کی خواہشات کم نہیں ہوتی، مرنے کے قریب پہنچ رہا ہے انسان، لیکن وہ سوچتا ہے کہ ہمارا بیٹا ایک اور کارخانہ کر لے اور ایک اور گاڑی خرید لے، یا ہمارا اس سے ایک اور اچھا مکان ہو جائے. یہ تمام کی تمام چاہت اپنی عمر اور اپنی زندگی کے بارے میں غور نہیں کرتا کہ میری کتنے سال زندگی دنیا کے اندر گزر چکی ہے، اب میں موت کے قریب پہنچ رہا ہوں. میرے بھائیوں، بچہ پیدا ہوتا ہے آدمی خوش ہوتا ہے، اور جب بچہ جوان ہونے لگتا ہے تو ماں باپ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں. لیکن سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رجسٹر میں اگر اس کی عمر 50 سال ہے اور بچہ 20 سال کا ہوا تو 20 سال وہ موت کے قریب پہنچ چکا ہے، اس کے موت کے قریب وہ پہنچ رہا ہے. ہر آنے والا دن، ہر آنے والی صبح اس کو موت کے قریب لے جا رہی ہے، اور اسی چیز سے غافل انسان ہو جاتا ہے. اور یہاں تک کہ مال اور دولت کی کثرت کی چاہت میں غافل رہتے ہوئے وہ قبروں کے اندر پہنچ جاتا ہے. پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. یہ تکرار بار بار ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن الفاظ یوں ہی نہیں دہراتا ہے. قرآن جب الفاظ دہراتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے راز ہوا کرتے ہیں. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تم جان لو گے تمہیں معلوم ہو جائے گا، یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا. 2 مرتبہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. کلا لو تعلمون علم الیقین، تیسری مرتبہ فرمایا کہ ہرگز نہیں، تمہیں یقینی طور پر معلوم ہو جائے گا. یہ 3 مرتبے اسی جملے کو اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ڈینجر میٹر ہے، یہ بہت عجیب و غریب معاملہ ہے کہ انسان ہر آنے والا صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے، وہ موت کے قریب پہنچ رہا. اور اسی چیز کو انسان بھلا دیتا ہے کہ جو ہے دنیا میں آگے بڑھنے کے چکر میں، آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ جائز ہے، لیکن اس کے چکر میں آدمی اتنا غافل ہو جائے کہ اس کو اذان کی پرواہ نہ رہے، نماز کی پرواہ نہ رہے، اس کے روزے کی پرواہ نہ رہے، اس کے اندر اخلاق اچھے نہ رہ جائے، اتنا کاروبار میں بزی ہو جائے کہ کسی مومن کے سلام کرنے کی فرصت نہ رہے، کسی مومن کے سلام کے جواب دینے کی فرصت نہ رہے. اتنا غافل ہو جانا حتی زرتم المقابر، اور اسی حال میں قبر میں پہنچ جانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ڈینجر میٹر ہے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، یقینی طور پر تمہیں معلوم ہو جائے گا. ثم لترونہا عین الیقین، فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، کہ اگر یہی حال پر زندگی رہی تو تم جہنم کو ضرور دیکھ لو گے، جہنم تمہارے سامنے لائی جائے گی. یہ غفلت کی زندگی انسان کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، رفتہ رفتہ وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. اور فرمایا کہ ثم لترونہا عین الیقین، ایک دن وہ آئے گا کہ تمہیں یقین کی آنکھوں سے تم یہ منظر دیکھ لگے جب جہنم سامنے لائے گا. یعنی جیسے دنیا کے اندر انسان آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتا ہے اور اس کے خلاف مثال کے طور پر چاند نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے انسان، اور اگر کوئی اس کو جھٹلانے لگے کہ سورج نہیں ہے، چاند نہیں ہے، کتنا مضبوط انسان کے اندر یقین ہے کہ وہ کہے گا یہ پاگل انسان ہے، سورج روز نکلتا ہے
اور کہتا ہے کہ یہ سورج نہیں ہے. تو فرمایا کہ ایسا یقین آئے گا کہ عین الیقین، تم اپنی یقین کی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھ لو گے جس غفلت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے. آخری جملہ بڑا عجیب و غریب ہے اس سورت کریمہ کا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں ضرور بالضرور ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. نعمتوں کا سوال کرے گا. جو نعمتیں اللہ نے اولاد دیا ہے، اللہ نے جو ہے مال دیا ہے، اللہ نے حسن و جمال دیا ہے، اللہ نے بدن میں طاقت دی ہے، اللہ نے سوچنے اور سمجھ کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی دی ہوئی نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا. اگر اس بات کا یقین دل کی گہرائی میں اتر جائے تو انسان کی زندگیاں بدل جائیں. اللہ نے جو بھی نعمتیں دی، اولاد دیا ہے تو اولاد کی تربیت کیسے کی گئی؟ اللہ نے اولاد دیا، اس کو دین کا علم کیوں نہیں سکھایا؟ اللہ نے اولاد دیا، اسے نیک بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس کا سوال کیا جائے گا. یہ اللہ کی نعمت. اسی طریقے سے میں پچھلے خطبے میں نے ذکر کیا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے احسان جتلایا، سورہ آل عمران کے اندر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنوں پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک ایسا رسول پیدا کیا ہے جو یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، لوگوں کو برائیوں سے پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کا علم عطا فرماتا ہے اور حکمت عطا فرماتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی نعمت ہے مومنوں کے لیے، اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. سوال کیا جائے گا. رسول کو پیدا کیا جشن منانے کے لیے نہیں، رسول کو پیدا کیا جھنڈے گھمانے لائٹنگ کرنے کے لیے نہیں. رسول کو پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ نے قرآن حکیم کے اندر سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ نے رسول کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی بات مانی جائے. رسول کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے. اگر اطاعت نہیں کی گئی تو اللہ تعالیٰ جب رسول جیسی نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کیا جواب دے گا انسان؟ میرے بھائیوں، وقت کم ہے. یہ سورت کریمہ ایسی ہے کہ بہت تفصیل درکار ہے. ترمذی شریف کے اندر صحیح سند کے ساتھ میں ایک حدیث موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سوالات قیامت کے دن ہوں گے. جو قبر میں سوال ہوں گے ان کو چھوڑ کر کے، جب سورج 1 میل کی بلندی پر ہے اور نفسی نفسی کا عالم ہے، 5 سوال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے قدم اس جگہ سے ہٹیں گے نہیں جب تک وہ 5 سوالوں کو جواب نہ دے دے. اس میں سے ایک سوال ایسا ہے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور کا یہ بن چکا ہے. مال کمانا اور خرچ کرنا. لوگ جو ہے عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ جائز طریقے سے مال کمانا ضروری ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جائز طریقے پر خرچ کرنا اس سے زیادہ مشکل کام. اگر جائز طریقے سے مال کمانا جتنا اہم ہے، آج کے دور میں اس سے بہت گنا زیادہ خرچ کرنا ذمہ داری. کہاں خرچ کیا جا رہا؟ یہ سوال قیامت کے دن ہر آدمی سے کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. کمانے کا جو ہے جواب دینا، تھوڑے پنکھے بند کر دو نا، مائک بند. تو مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا گیا. کمانا جائز طریقے سے ایک عام آدمی بہت آسانی سے کوشش کر لے، اپنا ناپ تول صحیح رکھے، بات چیت میں ڈپلیکیٹ کو اصلی نہ کہے، نقلی کو اصلی نہ کہے، اور اسی طریقے سے احتیاط کر لے، ناپ تول اپنی ٹھیک رکھے، کاروبار میں سچ بولے، بس آرام سے آدمی جائز طریقے سے کما لے گا.
لیکن خرچ کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے. جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں ہے وہاں پر مال کو خرچ کر دینا یہ قیامت کے دن جہنم میں لے جائے گا. اس سورت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ضرور بالضرور جہنم ایسا آدمی دیکھے گا جو غافل رہا اس بات سے. مال اللہ نے دیا، جائز طریقے سے کمایا گیا، لیکن خرچ کہاں کیا گیا؟ ربیع الاول میں لائٹنگ کرنے میں، ربیع الاول میں مسجد نبوی شریف کا نقشہ بنانے میں. کیا تماشا بنا لیا ہے لوگوں نے میرے بھائیوں. مذہب اسلام کے اندر کوئی چیز ڈپلیکیٹ نہیں ہے کہ کوئی چیز کو مصنوعی طور پر بنا لیا جائے. خانہ کعبہ نقلی بنا لیا جائے. قیامت کے دن جب جہنم میں انسان پہنچے گا تب اسے پتا چلے گا کوئی چیز نقلی اسلام میں نہیں چلتی، ورنہ پھر کچھ دن کے بعد لوگ اسے چومنا شروع کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے چومتے ہو. نقلی بنا لی جائے، اس میں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. جب سے پوچھا جائے، جو سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو ہدایت کو واضح ہو جانے کے بعد رسول کی خلاف ورزی کرے اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو رسائی دے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے. جاؤ اتنے خرچ کرتے ہو، آئندہ اس سے زیادہ خرچ کرو. اللہ تعالیٰ جبرن کسی کو روکتا نہیں، جبرن نہیں روکتا کہ بھائی تم رک جاؤ. اس سے اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے، اور کرتے رہو اور کرتے رہو. لیکن فرمایا نولی ما تولا ونصلی جہنم وساءت مصیرا، پھر جہنم کے اندر داخل کو فرما دے گا، اور جو بہت برا ٹھکانہ ہے. کیا ہوا ہے؟ مومنین کی جماعت کون سی ہے؟ مومنین کی جماعت اہل البیت کی، صحابہ کرام کی جماعت، جو سب سے پہلے جنہوں نے قرآن کی آیت کو سیکھا اور سمجھا. میرے بھائیوں، اگر ایک آدمی سے اکیلے میں بلا کر چپکے سے سوال کیا جائے، دیکھو میں بہت آسانی سے جملے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر چپکے سے بلا کر اور ایک آدمی سے کہا جائے کہ بھائی یہ جو اتنی لائٹنگ ہے، یہ جو اتنے جنریٹر، اس میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور یہ جو اتنے جو ہے شاندار کمکمے ہیں، کبھی حسن حسین نے لگایا ہے؟ کتنی محبت کرتے ہو تم نبی سے؟ نبی سے محبت کتنی کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے سے پہلے اعلان کیا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ حکم دیا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے اپنے رب کے پاس چلا جائے. اس بندے نے اپنے رب کے پاس جانا پسند کر لیا. کوہرام برپا تھا. سیدنا حسن اور حسین نے ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، اور تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ دیکھا کہ ایک تخت ہوا میں اڑتا جا رہا ہے اور ہم دونوں اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے جا رہے. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے اس کا ذکر کیا کہ نانا جان یہ بتائیے کہ ہم لوگوں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک تخت ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا، ہم دونوں اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے کیوں جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے چند دن کے بعد میرا جنازہ نکلے گا اور تم دونوں اس کے پیچھے چلے جاؤ. نماز سے لپٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی محبت کرتے ہو تم. کبھی حسن حسین نے ربیع الاول کے موقع پر جھنڈیاں لگائی ہیں اپنے چھتوں پر، کبھی کمکمے لگائے ہیں. یہ فضول خرچی، یہ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ، مومنین کا راستہ یہ نہیں ہے. فرمایا جو ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین، یہ غیر سبیل المؤمنین ہے. مومنین کے سوا ایک دوسرا راستہ لوگوں نے اختیار کر لیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار یار ہیں، تنہائی میں جس مشکلات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اس مشکلات سے غار ثور کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا محبت کرتے ہیں آج کے مسلمان. راتوں کی نیند قربان کر دی. طائف کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کافروں نے پتھراؤ کیا اور خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے بہا اور نالین مبارک میں پہنچا، جوتیاں چپک گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جوتیوں پر نکالا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے کندھے پر آ جائیے، یہ پیروں میں چبھتے ہوئے کنکر مجھے نہیں دیکھے جاتے.
کتنی محبت کرتا ہے آج کا مسلمان. کبھی ابو بکر صدیق نے اپنا پیسہ اپنا مال ربیع الاول کے موقع پر لائٹنگ میں خرچ کیا؟ کبھی اس میں پیسہ خرچ کیا؟ محرم کے موقع پر کبھی ان لوگوں نے اپنا مال اس میں خرچ کیا؟ میرے بھائیوں، میں چڑھا نہیں رہا ہوں، محبت میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ کاش کی یہ بات حلق سے اتر جائے، یہ بات دماغ میں اتر جائے کہ یہ مومنین کا راستہ نہیں ہے جہاں مال خرچ کیا جا رہا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے. مال ایک نعمت ہے، اگر جائز طریقے سے کماتے ہو تو خرچ بھی جائز طریقے پر کرو. ایسی جگہ اناپ شناپ نہ خرچ کر دو جنہیں پتہ نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اسے راضی ہوتا ہے یا نہیں راضی ہوتا ہے. میرے بھائیوں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب دار الندوہ کے اندر مشورہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے، 12 قبیلے کے لوگوں میں 12 قبیلے سے ایک لوگ شامل ہوئے اور کہا کہ آج رات قتل کر دے رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ تمہارے قتل کا منصوبہ ہو چکا ہے، مکہ مکرمہ چھوڑ کر نکل لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ اے علی، تمہیں میرے بستر پر لیٹنا ہے. یہ کون سی محبت؟ یہ دکھاوے والی محبت نہیں، یہ ڈی جے بجانے والی محبت نہیں ہے، یہ جان کی بازی. پتہ چل جائے کسی کے گھر پہ آج چور آنے والے ہیں، ڈاکو آنے والے ہیں، بڑے سے بڑے ترم خاں ہمت نہیں کریں گے کہ اس کے گھر میں ہم رات گزار دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں. بستر پر وہی بستر پر سونا ہے جس بستر پر دشمن جان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے مٹی لیں اور مٹی ان کی طرف پھینکے جو دروازے کے باہر دشمن ہیں، یہ لوگ آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے، آپ نکل جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے مٹی ان کی طرف دروازے سے پھینکا اور دروازہ کھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے غار ثور کی طرف. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستر پر لیتے ہیں. گھر کا معاملہ ہے نا، جو خونی رشتہ جس سے ہوتا ہے اس طرح کے موقع پر وہی شخص کھڑا ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیتے ہیں. اور عرب کے کافروں کا بھی یہ رویہ تھا کہ کبھی بغیر دیکھے خنجر سے حملہ نہیں کرتے. چادر اوڑھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، چادر کو کھینچا اور دیکھا کہ ارے محمد نہیں ہے تو علی ہے. علی رضی اللہ عنہ اٹھ کر چلے گئے وہاں سے اور کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اتنی محبت کرنے والے. ان کی حکومت بھی رہی دنیا کے اندر، کبھی ربیع الاول کے موقع پر اپنے مال کو اس میں خرچ کیا؟ یہ صحابہ کی جماعت ہے جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. ان جیسا ایمان چاہیے، ان جیسا دین چاہیے جو صحابہ کے اندر ہے. اللہ کو دین وہی درکار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھا، وہی دین اللہ کو پسند. دوسرا دین کوئی بنا کر لے جاؤ کہ میرے بھائیوں، تو قیامت کے دن خون کے آنسو انسان روئے گا لیکن چھٹکارا نہیں ملنے والا. اس لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. کما لیتا ہے جائز طریقے سے، ایک تو کمانے کے طریقے بھی ناجائز ہیں، حرام ہیں. بہت سارے جو لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچا دیتا ہے. محنت مشقت پڑتی ہے حلال روزی کمانے کے لیے. حلال روزی اتنا اللہ کو پسند ہے. ایک حدیث کی روایت میں ہے کہ ایک مزدور جا رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، سلام کیا، وہ صحابی تھا، سلام کیا، مصافحہ کیا اور فوراً اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندے اپنے ہاتھ کو بڑھا. وہ شرمندہ ہوا، کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھ اس قابل نہیں کہ آپ کے سامنے بار بار. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنا ہاتھ بڑھا. ہاتھ بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو چوم لیا اور کہا کہ یہ ہاتھ وہ لکڑی کاٹ کر دن بھر بیچتا تھا، ہاتھ بڑے کھردرے گھٹے جیسے ہم لوگوں کے ہاتھ میں گھٹے پڑے ہوئے. یہ مخمل جیسے ہاتھ تو حرام خور لوگوں کے ہوتے ہیں، محنت کش جو ہوتے ہیں کہ پتہ چلا پھلا پیر سے میں نے مصافحہ کیا، ہاتھ جیسے مخمل جیسے. ارے وہ پکا ایک نمبر کا حرام خور ہے، کبھی محنت کی کھایا نہیں.
حلال کمایا نہیں اس نے تو اس کے ہاتھ مخمل جیسے ہوں گے، چہرہ نورانی ہوگا. کبھی دھوپ میں کام کیا اس نے؟ میرے بھائیوں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے کتنی محبت کرتے تھے جو حلال روزی کی تلاش میں محنت و مشقت کرتے ہیں، دھوپ میں کام کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ڈر رکھتے ہیں کہ حرام لقمہ ہمارے اندر نہ جائے. میرے بھائیوں، وہ صحابہ کرام ایسے تھے. کہاں پہنچ گئی ہے یہ امت؟ یہ سمجھتی مال اگر جائز طریقے سے کما لیتے ہیں لوگ تو خرچ جو ہے وہ گمراہی کے طریقے سے کرتے ہیں. اب ربیع الاول میں کتنے لاکھ روپے برباد ہوتے ہیں. یہ مسجد نبوی شریف کا نقشہ، یہ بیت اللہ شریف کا نقشہ، میرے بھائیوں یہ نقلی چیزیں اسلام کے اندر کہاں غیر مسلموں کے طریقے پر پہنچ گئے ہو. میرے بھائیوں غیر مسلموں کے طریقے پر یہ امت پہنچ گئی کہ نقلی چیزوں کو بنانے لگا. وہ جو چاہتے نقلی بنا لیتے. شیعہ کو عام طور پر آدمی برا کہتا، شیعہ نقلی درگاہیں بنا لیتے. نقلی درگاہیں، درگاہ عباس بارہ بنکی میں موجود ہے، یہ نہیں. درگاہ سکینہ لکھنؤ میں موجود ہے. یہ نقلی درگاہیں بنا لیتے ہیں. شیعوں کو گمراہ بھی کہتے ہو، وہی طریقہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. نقلی چیزیں مذہب اسلام کے اندر نہیں. اوریجنل چیز ہے. جب ہم خانہ کعبہ پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ نیت کرو انشاءاللہ پہنچنا ہے. خانہ کعبہ پر پہنچیں گے، گلاف کو اپنی آنکھوں سے لگا کر روئیں گے اللہ کے سامنے انشاءاللہ. لیکن ہم نقلی چیزوں کے احترام نہیں کرتے. نقلی چیزوں کا احترام بھی حرام ہے اور نقلی چیزیں بنانا اسلام کے اندر بھی حرام. یہ کیا تماشا بن گیا اور لوگ اسے ثواب سمجھ رہے ہیں. میرے بھائیوں مال خرچ کیا جاتا جو ہے بیڑی سگریٹ گٹکھا پان مسالے میں بھی یہ مال ناجائز طریقے سے خرچ ہوتا ہے. لیکن اتنا غنیمت یہ ہے کہ ایسا کرنے والے لوگ اسے برا سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. گٹکھا کھاتے ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں، کم از کم آدمی اس کو دل سے سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے یار، چھوڑ دینا چاہیے، اور چھوڑ دیتے ہیں لوگ. اور اس میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ آدمی ثواب سمجھ کر رہا. بڑی مشکل بات یہ ہے کہ ثواب سمجھ کر جب آدمی اپنا جو ہے پیسہ ناجائز طریقے پر خرچ کرتا ہے اس سے توبہ کیسے نصیب ہو. شیطان کی یہی کوشش ہے کہ وہ ایسے طریقے پر امت کو لگا دے کہ وہ اپنا مال کمائے اور ناجائز طریقے سے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے کا سبب بننے کے طریقے پر اپنے مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں اور ثواب سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ثواب کا، ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی اور سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یہ صورت کریمہ جو چھوٹی سی آپ کے سامنے میں نے اس کا درس دینے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک جملے کو ہمیں یقینی طور پر ماننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.